اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 15 بیان یا ایپیسوڈز ہو چکے ہیں۔ تو آج ایپیسوڈ نمبر 16 نمبر تو اس کا بیان ہوگا، اور اس بیان میں سورہ الانفال کی کچھ آیات جو ہیں جس میں تقوی کا اور متقین کا بیان ہے، ذکر ہے، تو ان آیات کا جائزہ لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے تقوی کے متعلق، اور متقین کا جو انعام ہوگا، ان کا آخرت اور دنیا میں فائدہ کیا ہوگا، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو پہلی ہی آیت، کیونکہ یہ سورہ انفال ہے، تو انفال کا مطلب کہ مال غنیمت جو بھی جنگوں میں ہوتا تھا تو اس کے متعلق کافی زیادہ تر اس کے متعلق آیات ہے۔ تو پہلی آیت بھی انفال کے متعلق ہی ہے، اور متقین کو کیا جو ہے بتایا جا رہا ہے، تقوی کرنے والوں کو کیا ہدایت ہے۔ تو فرمایا یہ آیت کا جو ہے تلاوت، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اس کا ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھتے ہیں تم سے غنیمتوں کے بارے میں، کہو مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، پس ڈرو تم اللہ سے اور درست کرو آپس کے تعلقات، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہو تم مومن۔ تو دوبارہ سے میں ایک دفعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتے ہیں تم سے غنیمتوں کے بارے میں، کہو مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، پس ڈرو تم اللہ سے اور درست رکھو آپس کے تعلقات، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہو تم مومن۔ تو یہ مومنوں کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مال غنیمت کے متعلق، تو تم ان کو کہو کہ مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اور رسول جو ہے یہ اس کے لیے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے، وہ ان کا اختیار ہے، وہ تقسیم کریں گے۔ تو دوسرا یہ بہت اہم جو ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور جو اپنے معاملات جو ہے آپس کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک رکھو، اور اتفاق رکھو آپس میں۔ مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ اس پہ زیادہ جھگڑا نہیں کرنا ایک دوسرے کو، کہ اس کو کم ملا، اس کو کم، مجھے کیوں کم ملا، اس کو کیوں زیادہ ملا، تو کسی قسم کا یہ نہیں۔ تو بات جو بالکل حکم آ گیا کہ یہ اللہ اور رسول کا ہے، اس لیے اس پہ بحث پہ بالکل نہیں پڑھنا، اور اللہ اور رسول کا حکم جو بھی ہے وہ مانو۔ بہت اہم ہے کہ ہر جگہ ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ اطیع اللہ و رسول، تو اگر تو مومن ہو۔ تو یہ آیت اس سے اخذ یہ ہے کہ سب مومنوں کو ابھی بھی ہمیں یہ ہے کہ آپس میں اتفاق رکھو، جھگڑا کسی بھی بات پہ جو ہے اگر ہو تو قرآن اور سنت اور اس کے مطابق دیکھو، اور اسے کوشش کرو کہ حل جو ہے وہ مسائل ایسے ہی ہوں، اور آپس میں نفاق اور تعلقات کی خرابی اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ اور رسول کے احکام جو ہے وہ ہمیں بھی ہے کہ جو بھی احکام ہے اللہ اور رسول کے، اللہ کی کتاب ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ مانو۔ تو یہ اس کے بعد آیت 1 سے 4 اسی کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ جو ہے مومن جو ہیں وہ وہی ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے،
مومن اور متقین اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، لرزتے ہیں ان کے دل، وہ اس سے کیا یہ کیفیت ہوتی ہے ہم میں. آپ سوچیں یہ آیت جو ہے یہ 2 نمبر آیت میں ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ لرز اٹھتے ہیں جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرو، اس چیز سے ڈرو، اس چیز سے ڈرو، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اعمال، میں سن رہا ہوں، خبردار ایسے نہیں کرنا. جہاں بھی کوئی تنبیہ یہ آتی ہے تو وہ لرز اٹھتی ہیں ان کے دل. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز قائم رکھو. یہ آگے متقین جو ہے انہی کے اوصاف آگے بیان کیے جا رہے ہیں. نماز وہ قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے نام کا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. رزق بہت اہم ہے. یہ نماز اور زکوٰۃ اور اللہ کے نام کا خرچ کرنا ساتھ ہی ہے. تو یہ مومن جو ہیں یہی سچے مومن ہیں جن میں یہ اوصاف جو 1 سے 4 آیات میں یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، تو انہی کے درجات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اور آیت 4 جو ہے پھر اس میں یہ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ جو اوپر 1 سے 3 آیات میں تو اس کا جو سم اپ کیا، خلاصہ بیان کیا کہ یہی ہے سچے مومن، اور ان کے درجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بلند کرے گا اور انہی کی بخشش فرمائے گا اور انہی کو بہترین رزق عطا فرمائے گا. کتنے فائدے ہیں یہ تقویٰ کے. اور مومن جو سچے مومن ہے، حقاً سچے مومن جو ہے وہ کون ہے؟ وہ متقین ہی ہیں. تو یہ متقین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا ہوگا، ان کے درجات بلند کریں گے اللہ تعالیٰ، ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور بہترین رزق عطا کرے گا. یہ دیکھیں جو میں کہتا ہوں نا اوپر کہ تقویٰ کے کیا فائدے ہیں، ہر ایک بیان میں یہ ہے کہ تقویٰ کے فائدے یہ دیکھیں 3-4 تو یہیں بیان کر دیے. اور بھی جگہوں پہ مختلف ہے کہ جنت کی بشارت ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، تقویٰ کرنے والوں کو اللہ تقویٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تقویٰ کرنے والوں کی دنیا میں بھی مدد کرے گا، تو آخرت میں تو ہے ہی. متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی. تو یہ 4 نمبر آیت ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آیت 29 نمبر آیت سورہ انفال کی ہی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنہم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اس کا ترجمہ: اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے یا تقویٰ اختیار کیے رکھو گے یا پرہیزگاری پہ قائم رہو گے تو اللہ سے یعنی اللہ کے لیے پرہیزگاری یا اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں دے گا، تمہیں حق و باطل میں فرق کی کسوٹی اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور بخش دے گا تمہارے قصور، اور اللہ مالک ہے فضل کریم کا. تو وہی جو آیت 4 میں تھا تو اسی کی آگے تسلسل ہے کہ اگر تم قائم رہے اور اپنا تقویٰ پہ اور پرہیزگاری پہ اے ایمان والو، تو اللہ تمہیں یہ حق اور باطل کی جو فرق ہے، تمیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت فرما دے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. پھر کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن مجید کی جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ سنو اور سمجھو اور غور کرو، تدبر کرو، تو آپ کو حق اور باطل میں فرق کہاں قرآن مجید جو ہے اسی سے پتہ چلے گا. اور یہ کسوٹی ہے، یعنی یہ ہے قرآن مجید پہلے بھی جیسے کا کسوٹی یہ ہے، کہیں اختلافات ہوں، کہیں آپس میں مشکلات ہوں کچھ، تو قرآن مجید کسوٹی ہے. اس سے
دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں. جب کوئی مسائل آئیں تو کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ڈپریشن ہو، کسی مالی مشکلات ہوں یا صحت کی مشکلات ہوں یا کوئی قسم کی آپ کی تکلیفوں کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کرنا ہے. شکر اور صبر کے ساتھ اس کا جو ہے اور توکل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اور تقوی اختیار کر کے اور قرآن مجید سے ہی جو ہے نماز اور صبر سے مدد لو. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیت ہے. تو اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے پھر اللہ تعالیٰ جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور توکل کرتے ہیں اور تقوی اختیار کیا رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، آخرت کے عذاب سے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دے گا، ان کو ہدایت کر دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے فرق اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا، قرآن سے سمجھا دے گا، کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ دل میں بھی ڈال دیتا ہے بعض اوقات کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ کرو، یہ راستہ سیدھا ہے، یہی اسی پہ چلتے رہو. اور اللہ تعالیٰ گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا اور بخشش کر دے گا، بخش دے گا تمہیں آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ مالک ہے تمام فضل عظیم کا، تو عزت اور ذلت اور سب عزت دینے والا بھی وہی ہے، کرم کرنے والا بھی وہی ہے، آپ پہ رحم کرنے والا بھی وہی ہے. سب سے زیادہ وہی ہے جو رحم کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے. تو یہ آیت 29 ہوئی. اس کے بعد آیت جو ہے وہ 34 34 آیت جو ہے اس میں اسی کا تسلسل ہی سمجھیں. یہ بھی 34 آیت وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس کا ترجمہ، اور اب کون سی بات ہے ان میں کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ جب کہ وہ روک رہے ہیں راستہ مسجد حرام کا، حالانکہ نہیں ہیں وہ اس کے جائز متولی مگر اہل تقوی، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے. دوبارہ سے، اور اب کون سی بات ہے ان میں کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ جب کہ وہ روک رہے ہیں راستہ مسجد حرام کا، حالانکہ نہیں ہیں وہ اس کے جائز متولی، نہیں ہیں اس کے متولی مگر اہل تقوی، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے. یعنی یہ ہے کہ کفار اور مشرکین مکہ جو فتح مکہ سے پہلے اور جو ہے جنگ بدر کے بعد بھی آنا چاہتے تھے اور طواف کے لیے، اور یہ منع کرتے تھے مسجد الحرام میں آنے سے، اور روکتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے سے. اور اس کی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ تم تو متولی بھی نہیں ہو، متولی تو وہ ہے جو متقین ہیں، جو اسلام لے آئے متقین یہ وہ متولی ہیں. تو مسجد حرام سے باز آ جاؤ، ان کو مت روکو نماز پڑھنے سے. اور ان کو تنبیہ کی کہ یہ جو ہے نا اس مت روکو ان کو مومنوں کو، اور جو اصل جو متولی ہیں اس کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کا خیال رکھیں، آپ کے آپ نظام چلائیں گے مسجد کا، اور اس کے متولی اور آپ ہی ہیں. تو یہ ہوئی. آگے 69 جو ہے وہ آیت ہے. اس کے بعد 69 آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سو اب کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تم کو. پہلے آیت آئی کہ پہلی ہی آیت کہ مال غنیمت کا تم پوچھتے ہو، مومنوں کو ہی کہا، یا مجاہدین جو تھے جہاد سے جو آئے تو پوچھتے تھے جی مال غنیمت ہمیں کیا ملے گا، کیسے ملے گا، کیا کب ملے گا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں مت پوچھو اس کا، یہ اللہ اور رسول کا حق ہے، اس میں
اور تو یہاں اس کی آگے پھر تشریح آگے مزید کہ سو اب کھاؤ، اب جو ملا تجھے، جتنا بھی ملا رسول نے دیا، تقسیم کیا، جیسے بھی جو بھی ہے اب کھاؤ، یہ حلال ہے تمہارے لیے، مگر بس جو ملا ہے بس شکر کرو اس پہ، اور یہ نہ کہو کہ کم ہے زیادہ ہے۔ تو سو کھاؤ اب اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تم کو، کہ حلال اور پاک سمجھ کر، یہ تمہارے لیے پاک ہے، یہ تمہارے لیے مبارک ہے، یہ تم کھاؤ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو، شکر کرو، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کیے رکھو، پابندی نماز کی اور باقی جو احکام رسول بتاتے ہیں تو ان کی پابندی جو ہے وہ ساتھ کیے رکھو، ڈرتے رہو کہ آخرت میں حساب ہوگا، کسی کا حصہ نہیں لینا، کسی کو زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، اور رسول کے جو کہتے ہیں اسی کو ماننا ہے۔ بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو کوئی کمی بیشی پہلے ہو چکی، اور جو کچھ مال غنیمت کے متعلق پوچھا، سوال کیے، جو بھی دل میں آیا کہ جی ہمیں کیوں کم ملا، ہمیں کیوں نہیں مل رہا، تو سب کچھ معاف کیا، بس اب کھاؤ جو کچھ ملا ہے، اب کھاؤ پیو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس سے رحم کی جو ہے نا طلب کرتے رہو، اس کی بخشش اور رحم، اور اللہ رحم کرنے والا۔ تو یہ ہوئی آیت 69، اور اس کی تفسیر جو ہے وہ مومنوں کو یہاں ہدایت کی جا رہی ہے کہ غنیمت کا مال جو بھی تمہارا حصہ تمہیں ملا ہے، میں نے بتا دیا، رسول نے عطا کیا، تو اب اسے کھاؤ اور اس کو استعمال کرو، یا کھاؤ جو بھی چیزیں ملی ہیں، کچھ کھانے کی ہوں گی، کچھ استعمال کرنے کی چیزیں ہوں گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو یقیناً اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے اس بیان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، میری اولاد، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی سننے والے ہیں، جو بھی میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو، ہمیں سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو متقین کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پہ قائم رکھے، تقوی کی توفیق دے، پرہیزگاری کی توفیق دے، اور نیکیوں کی توفیق دے، اور متقین کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور مسلسل یہ ایپیسوڈز میں کوئی 150 کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں تقوی اور متقین کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسی راستے پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رکھے اور چلائے، اور کمی بیشی جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ توبہ کا راستہ ہمیشہ جو ہے نا اس کو آپ، میں کہتا ہوں توبہ ڈیلیٹ کمانڈ جیسے کمپیوٹر کی ایسے ہے، تو نیت، اچھی نیت سے، خلوص دل سے اور اصلاح کے ساتھ بعد میں اللہ تعالیٰ جو بھی غلطیاں گناہ ہوئی ان کو دوبارہ سے نہ آدمی کرے اور اس پہ قائم رہے اپنے عہد پہ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ پچھلے گناہ۔ تو مع السلامہ، اس میں میں اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود۔